یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجمع کے حساب سے آواز کم ہے، بلند آواز۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحسنی الباروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو کریم دامت برکاتہم القدسیہ، عزت و احترام کے لائق پیر طریقت راہبر شریعت عالم باعمل قبلہ محترم صاحبزادہ پیر قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج کے زیب و زینت بہت ہی معزز احترام و عزت کے لائق چمکتے دمکتے چہرے مشائخ اعظام علماء ذی شان حفاظ قرآن دور و نزدیک سے تشریف لائے اس عظیم الشان تاجدار ابن احسان آستانہ عالیہ پیر بارو شریف خواجہ خواجگان ولی کامل عارف باللہ فیض یافتہ پیر سوار لجپال قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کے اس دن 29 رجب شریف عرس پاک کی تقریب کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا نام دیا گیا اور ہمیں اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا۔ مالک ہماری حاضری بارگاہ عزی میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، خوبصورت پنڈال اور عوام کا جمع غفیر، علماء کرام، مشائخ کی کثرت، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جذبہ ولولہ اور محنت پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کو سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم رکھے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے، اہل سنت کے لیے قبلہ پیر صاحب مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ علماء ہو، مدارس ہو، عقائد کا معاملہ ہو، مساجد اہل سنت کا تحفظ ہو، ہر حوالے سے الحمدللہ کسی شفیق باپ کی طرح اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے آج بھی آپ کا سایہ عاطفت جمہور اہل سنت پر وطن عزیز میں قائم اور دائم ہے۔ اللہ پاک آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ آستانہ عالیہ بارو شریف کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کی آپس میں عقیدت، ادب، احترام اور محبت اور اتفاق یہ قابل دید ہے اور قابل رشک ہے۔ اللہ پاک ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ یہ عزت، یہ محبت کا آپس میں جو بھائیوں کا اور آستانہ عالیہ بارو شریف کے تمام افراد کا تعلق ہے، اللہ پاک اسے مزید پختگی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد اور لوگوں کی نظر بس سے انہیں محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، کیا ولولہ، کیا جذبہ، کیا محنت، کتنے سفر، ہزارہا کلومیٹر کا سفر قبلہ خواجہ صاحب نے کیا اس اجتماع کثیر کے لیے، اور لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات اس عظیم الشان اجتماع کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اپنے بزرگوں کا عرس پاک حضور کی ختم نبوت کے نام کر دیا اور بتایا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین یہ بعد میں ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی عزت پہلے ہے، اور ہمارا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارا فیض وہیں سے ہی تو کائنات میں بٹ رہا ہے، چاہے بغداد معلیٰ ہو، چاہے اجمیر کی سرزمین ہو، اور چاہے حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کوئی بھی ولی کامل ہو، آستانہ عالیہ سباق شریف ہو، موسیٰ زئی شریف ہو، یا بارو شریف کی سرزمین ہو، جہاں پر جو بھی ستارہ چمک رہا ہے، سارا فیضان تاجدار ختم نبوت کے گنبد خضرا سے آ رہا ہے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے
میرے بھائیوں میں نے چند لمحات چند الفاظ تقریباً کم و بیش یہ 8 منٹ تمہیداً پیش کیے ہیں. یہ ضرورت تھی تاکہ آپ کے ذہنوں کو واقع کیا جائے کہ ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے اور مسلک کا درد ہے جو قبلہ حضرت صاحب اور اس آستانے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس درد اور جذبہ کی خیرات عطا فرمائے. ہمیں اپنے مسلک اور عقیدہ میں خالص بننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ عطا فرمائے. سامعین محترم، میرے ذمہ جو موضوع لیا گیا وہ موضوع بڑا سوکھا بھی ہے لیکن انتہائی اوکھا بھی ہے. سوکھا اس لیے ہے کہ موضوع ہے امام اہل سنت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان کی شخصیت ہے. کتنا پیارا اور سوکھا موضوع ہے. عشق و محبت، عشق و محبت، ذرا اونچا اونچا، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت انتہائی آسان موضوع ہے اور اس پر بولتا جائے بندہ اور سننے والا سنتا جائے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتا جائے. سامعین محترم، اتنا خوبصورت اور آسان موضوع ہے اور اوکھا اس لیے ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے. کسی بھی خطاب میں آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اور ان مختصر منٹس کے اندر یا گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی کوئی ایک صفت ہو، آپ کی ذات کا کوئی ایک زاویہ ہو تو بندہ اس پر گفتگو کرے. وہ شخصیت جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے 100 علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی ہے اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے ابتدائی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھی ہیں اور خود فرماتے ہیں باقی دنیا کے سارے علوم مجھے نگاہ مصطفیٰ نے پڑھا دیے ہیں. آپ سبحان اللہ اسی طرح بولیں گے تو تقریر میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ایسے سلو دھیرے دھیرے بات کرنے کا. آپ ذرا تکڑے ہوں گے تو میں بھی تکڑا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ تو چنگا تکڑا کر کے آپ ہو جاؤ. ماشاءاللہ یوں بولتے ہیں میرے بھائیوں. اور بات تو پھر تاجدار بریلی کی ہو رہی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شخصیت پر بات کرنا اوکھا اس لیے ہے کہ کہاں سے ابتدا کی جائے اور کہاں پہ انتہا کی جائے، کس پہلو کو لیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑا جائے. بس تبرکاً امام اہل سنت کے قدموں میں ہم حاضری دینے کے لیے، آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں. آپ سنتے جائیے اور سبحان اللہ آپ کا تکڑا ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے اور جب بات کہیں پر بھی مکمل ہو، ٹھہراؤ آئے، آپ کی داد اس طرح آئے کہ پتہ چلے کہ واقعی مسلک حق کا اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں آر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اہل سنت کا فخر سمجھا کرتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. کون؟ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی. حالات کیا تھے؟ سیاسی حالات کیا تھے اور برے صغیر پاک و ہند کے حالات کیا تھے؟ انگریز کا غلبہ انداز کیا تھا؟ ہندوؤں کی سازشیں انداز کیا تھا؟ قادیانیوں کی سازشیں انداز کیا تھا؟ خارجیت کا حملہ، رافضیت کا حملہ وغیرہ وغیرہ. لمبی داستان ہے، ادھر جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا. امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی، یہ بات بھی سن لیجئے، 14 صدیوں میں ہر دور کے اندر اللہ پاک نے اپنے دین کی محافظت کے لیے، قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے، علم دین کے فروغ کے لیے، عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف سے من جانب اللہ ڈیوٹیاں دی گئی. ان کو علم دیا گیا، فضل دیا گیا، جذبہ دیا گیا، وقار دیا گیا، روح و دبدبہ دیا گیا. ہر دور کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھے ان کے نام جو ہے سنہری حروف کے اندر آج بھی ہمیں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. دوستو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی کی ہے. ایک اور انداز سے سن لیجئے. ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات ضلع تک محدود نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی خدمات کچھ مخصوص خطے تک جو ہے وہ محدود رہی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات اپنے وطن عزیز تک
محدود رہی ہیں۔ امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی ایسے محقق ہیں، ایسے مفکر ہیں، ایسے فقیہ ہیں اور ایسے مرد قلندر ہیں۔ آپ نے جو خدمت دین کے حوالے سے ایک مجدد ہونے کے ناطے خدمات سر انجام دی ہیں، ایک خطہ آپ سے مسترسر نہیں ہے۔ اگر عرب میں جاؤ گے تو بھی احمد رضا کا نام چمکتا نظر آئے گا، عجم میں آؤ گے تو بھی احمد رضا خان کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اخبارات کا دور نہیں تھا، بڑی توجہ دینا میرے بھائیوں، ٹیلی ویژن ریڈیو کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر اتنا بڑا نام بن جائے کہ افریقہ سے لوگ اپنے فتوے پوچھنے کے لیے بریلی شریف کو خط لکھیں، عرب کے علاقوں سے لوگ بڑے بڑے علماء محدثین اپنے مسائل کے حل کے لیے بریلی شریف کی طرف خط لکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین مشرق و مغرب سے لوگ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی طرف اپنے فتاوی کے لیے خطوط لکھتے ہیں اور وہاں سے جواب موصول ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر دوستو افریقہ والے بھی امام احمد رضا کو جانتے ہیں، عرب والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں اور ہندوستان والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں۔ یہ پبلسٹی کا نتیجہ نہیں ہے، تشہیر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ فیس بک کا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے احمد رضا کو علمی روب اور دبدبہ ہی اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ کے دور کے اندر زمانے بھر میں جو علم کے حوالے سے سب سے بڑا نام نظر آتا تھا وہ امام احمد رضا خان کا نام نظر آتا ہے۔ انہیں ایک نعرہ تے وقت تکبیر ہوتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے اپنی بات کو جلدی جلدی میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں۔ تو دوستو جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو ذہانت بھی خود دیتا ہے، علم بھی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، ہمت و حوصلہ، استقامت، خلوص الہیت اور زہد و تقوی کی دولت سے بھی اللہ پاک خود مالا مال کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو میرے رب نے یوں بیان فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہی تو انداز ہے۔ 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے نادرہ قرآن مقدس ختم کیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اور حروف کی صفات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ ارے 4 سال کا بچہ اور قاری قرآن یہ کیسے ہو گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ادھر سے جواب آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان کسی عربی سے ملاقات ہوتی ہے، عربی لغت میں ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، عمر 5 سال ہے، عربی میں کلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہی یہ سہانت دی ہے، اللہ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت منبر پر برجمان ہوتے ہیں اور 2 گھنٹہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے میلاد کے اسباط کے اندر کہ میلاد منانا شرعاً ثواب ہے اور میلاد منانا جائز ہے، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے 6 سال کی عمر میں دلائل دیتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، متن کے ساتھ سند کے ساتھ استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ عمر دیکھو 6 سال باتیں ایسے کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا استاد العلماء نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج مروجہ نظام درس نظامی کے اندر دوستو کتابوں کی جو ہے کتابوں کو، بڑی بڑی کتابوں کو اور جو اکابرین پڑھایا کرتے تھے ان کو نصاب سے نکال کر کے انتہائی آسان اور سہل نصاب بنایا گیا، اور یہ پڑھتے پڑھتے بھی بچہ جو ہے 8 سال اپنی زندگی کے لگاتا ہے، پھر دورہ حدیث ہے، پھر تخصص فقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج کے ریڈی میڈ دور کے اندر بھی، آج کے جدید دور کے اندر بھی کہ جبکہ بہت سی منتہی کتابوں کو، بہت زیادہ
کثیر کتابوں کو درس سے اور نظام سے نکال دیا گیا، پھر بھی ایک بندہ اگر ذہین و فطین ہے اور مفتی بننا چاہتا ہے، کم از کم اس کو 15 سال تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر مفتی کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر درس نظامی کا جو مرتب 40 سال کی عمر میں کوئی جا کر کے مفتی بنا کرتا تھا، یہ میرا امام احمد رضا خان ہے، عمر 13 سال 10 ماہ ہے، تمام کی تمام درسی کتب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں میرا امام مسند افتاء پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ ادا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان اللہ۔ اگلا رل میں لگی ہے، ذرا دوسرا دوبارہ سبحان اللہ کو قضا والا تکڑا کر کے آپ کو سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا سامعین محترم، امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی، جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے چنتا ہے، پیدا کرتا ہے، خصوصیات بھی خود عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، بغور توجہ کیجئے گا، اتنی قوت حافظہ، اتنا بڑا دماغ، اتنا ذہن جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے برملا کہا ہے، اور اللہ پاک کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی بھی مسئلہ آپ سے دریافت کیا ہے، میرے امام نے مسئلہ بھی بتایا ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ، مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، کتاب کا نام بھی بتلایا ہے، اور کتاب کی جلد نمبر کیا ہے وہ بھی بتلائی ہے، اور آپ نے اس جلد میں صفحہ نمبر کیا ہے، پاسا سجا ہے یا کھپا ہے، ورقہ سجی ہے، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مسئلہ جس کتاب میں، جس جلد میں، جس سفر میں، جس صفحے پر، جس سطر پر میرے امام نے بتایا ہو، ہم نے کھولا ہو اور اس کو کسی دوسرے صفحے پہ پایا ہو، جلد میں پایا ہو، کسی اور سطر میں پایا ہو، فرمایا جلد بھی وہی نظر آئی ہے، صفحہ بھی وہی نظر آیا ہے، سطر بھی وہی نظر آئی ہے۔ یہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی قوت حافظہ ہے، اور میرا امام خود فرماتا ہے فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، وہ مسئلہ جہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اگر قرآن کی آیات سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ قرآن مقدس کی تمام آیات موجود ہیں، اور اگر حضور کی حدیث سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اگر کسی جزئی سے اس مسئلے کو لیا گیا تو وہ تمام جزئیات امام احمد رضا خان کے سامنے ہیں۔ فقہ پر اتنی مہارت رکھنے والے، اتنی گہرائی میں جا کر کے سوچنے والے، اور ہر مسئلے کے پیچھے جو اس کا ماخذ ہے حدیث مبارکہ یا آیت مقدسہ تمام پر نگاہ رکھنے والے اس فقیہ کا نام امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ہے۔ میں سوکھا کرے نا موضوع، سوکھا کرے نا تو سب میں سوکھا کرو تا سبحان اللہ اچھا آنکھوں بتانا ماشاءاللہ۔ اگلی بات سنیے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا سنیے گا، بغور سنیے گا، میرے امام احمد رضا خان کا انداز کیا ہے۔ آپ نے جس پر گرفت کر دی ہے پھر اس کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ میرے امام نے گرفت کہاں کی ہے؟ اگر کسی نے اپنی کتب کے اندر اللہ پاک کی ذات، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ، رسالت امام علیہ السلام کی عزت و شان، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات قدسیہ کے لیے حتی کمیز الفاظ اصلاح استعمال کیے، اسلام یا شاعر اسلام کے خلاف کسی نے کوئی جملہ لکھا، میرے امام نے گرفت کی ہے، دعوت توبہ دی ہے، توبہ نہیں ہوئی، میرے امام نے شرعی حکم بیان کیا ہے، جب شرعی حکم میرے امام نے بیان کر دیا ہے پھر آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے امام کی دلیل کا توڑ کر سکے، آپ کے حکم شرعی کے خلاف کوئی فتویٰ، جوابی فتویٰ صادر کر سکے۔ دوستو جواب تو وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میرا امام گرفت کرتا ہے مخالفین نے
کیا کیا؟ پروپوگنڈا کیا کہ احمد رضا صرف ایک شاعر کا نام ہے، احمد رضا صرف ایک مصلے پہ بیٹھ کر فتوے لکھنے والے مولوی کا نام ہے جو ہر کسی کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ امام محمد رضا خان ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اتنی امام محمد رضا خان پر تہمتیں، زبان درازیاں اور آپ کے خلاف ہرلا سرائیاں کی گئی اور لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے ایسی کتابیں لکھوائی گئی کہ امام محمد رضا خان کی